الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ یہ سورہ فیل ہے، مکی صورت ہے۔ اس کے اندر 5 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھی اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ سورہ فیل اصل میں کہتے ہیں ہاتھی کو۔ یہ لفظ اصل میں فارسی لفظ تھا پیل، اور اسی سے چونکہ عربی کے اندر جب کوئی لفظ لیا جاتا ہے تو جو الفاظ عربی میں نہ ہو تو اس الفاظ کو اس عربی کے لفظ کے ساتھ بدل لیا جاتا ہے۔ تو پا یہ لفظ عربی میں نہیں ہے، اس وجہ سے پا کی جگہ پر فا لیا گیا، فیل، اور عرب لوگ بھی اس کو استعمال کرنے لگے۔ تو اس صورت کے اندر ہاتھی والوں کا ایک قصہ، ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ فیل ہے۔ مورخین، تاریخ لکھنے والے حضرات نے اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے۔ مختصر یہ کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، جس واقعے کی طرف اللہ رب العزت نے اس صورت میں اشارہ فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے سن عیسوی 570 میں، عیسوی سن 570 ربیع الاول کا مہینہ۔ آپ کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ مکہ کے قریب پیش آیا۔ اسی وجہ سے مورخین جہاں لکھتے ہیں وہاں یوں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی، یعنی ہاتھی والے واقعے والے سال میں، اس سال میں آپ کی ولادت ہوئی جس سال میں یہ ہاتھی والا واقعہ پیش آیا، اس کو کہیں گے عام الفیل۔ ہاتھی والے سال میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اصل میں ہوا ایسا کہ یمن کے اندر ایک بت پرست بادشاہ کی حکومت چل رہی تھی، جس کو کہا جاتا تھا شاہان
حمیری، حمیر یا حمیر، وہ بت پرست لوگ تھے، اور ان کا بادشاہ اس وقت جو آخری بادشاہ تھا اس کا نام تھا ذو نواس۔ وہ حکومت کرتا تھا اور لوگوں پر بڑے ظلم کرتا تھا۔ اس وقت وہاں یمن میں بہت عیسائی حضرات بھی رہتے تھے، نصرانی لوگ، تو ان پر بھی بڑا ظلم کیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اس نے ظلم کی انتہا اس طرح کی کہ اس نے ایک بڑی خندق کھودی، بڑا کھڈا، اور اس کے اندر آگ جلائی اور 20,000 عیسائیوں کو اس میں ڈال دیا۔ مورخین جہاں لکھتے ہیں، جو واقعات لکھتے ہیں، اس میں بڑی عبرت ہوا کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ کبھی بھی کوئی حکومت ہو اور وہ حکومت ظالم ہو، ظلم کرنے والی ہو، تو وہ حکومت بہت لانگ ٹائم نہیں چلتی، بلکہ اس کا اب خاتمہ قریب ہوتا ہے جو حکومت ظلم کی انتہا کر دیتی ہے۔ تو وہاں ذو نواس نے بھی ظلم کی انتہا اس حد تک کر دی کہ 20,000 عیسائیوں کو، جو اس وقت مذہب حق پر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا اعلان کرنا، اس سے پہلے مذہب عیسائی وہی مذہب حق تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، ان کی کتاب انجیل پر عمل کرنا، یہی مذہب حق تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اپنی طرف بلایا، تو اب ان کی کتاب کے مطابق، ان کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آ جاوے اور وہ اپنی نبوت کا اعلان کر دے، تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم سب کچھ چھوڑ کر اس آخری نبی پر ایمان لے کر آ جاؤ۔ یہ ان کی کتاب میں بھی تھا۔ تو جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، وہاں تک مذہب حق وہ عیسائی اور نصارہ کا ہی تھا، انجیل ہی پر عمل کرنا تھا۔ تو یہ واقعہ جب پیش آیا، اس وقت مذہب حق پر جو حضرات تھے، یعنی عیسائی لوگ، ان میں سے 20,000 کو ایک ساتھ میں اس نے اس کھڈے میں، اس خندق میں، آگ میں ڈال دیا۔ ان میں سے 2 لوگ بچ کر نکل گئے کسی طرح، اور وہ شکایت کے لیے پہنچے روم، قیصر روم کے پاس۔ تو اس وقت وہ قیصر روم بھی مذہب عیسائی ہی کو ماننے والا تھا، عیسائی تھا۔ تو جب روم کے بادشاہ کے سامنے شکایت کی کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا یمن میں، اور اتنا ظلم کیا کہ اتنے سارے لوگوں کو آگ میں ڈال دیا، اس کو بڑا غصہ آیا۔ تو اس نے خط لکھا حبشہ کے بادشاہ کو، اور حبشہ کے بادشاہ کو لکھا کہ اس نے اتنا زیادہ ظلم کیا ہے، تو اب اس کا کچھ بدلہ لینا چاہیے۔ حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ حبشہ یمن سے قریب تھا، تو جہاں قریب ہو تو اس کا بدلہ لینا، اس کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو حبشہ کے بادشاہ نے ایک بڑا لشکر تیار کیا، اور وہ بڑا لشکر اس طرح تیار کیا کہ اس بڑے لشکر کے اندر 2 کمانڈر، ایک کا نام ارباط اور ایک کا نام ابرما، یہ 2 کمانڈروں کو ان کی ماتحتی میں لشکر کو روانہ کیا کہ جا کر یمن جاؤ اور ذو نواس جس نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے اس سے بدلہ لو۔ یہ لوگ پہنچے اور وہاں مقابلہ کیا، اور اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور ذو نواس کی حکومت ختم ہوئی، اس کا خاتمہ ہوا، اور وہ خود بھی بھاگتے ہوئے سمندر کے راستے میں سمندر میں ڈوب گیا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اب یمن کے اندر حکومت آ گئی عیسائی لوگوں کی، اور وہ عیسائی کے اندر بھی ان لوگوں کی جو 2 کمانڈر کی ماتحتی میں تھے۔ اب عام طور سے کسی بھی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں 2 وڈیل ہو وہاں جھگڑا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس جگہ ایک حاکم ہو وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے، لیکن جہاں 2 حاکم بننے جاتے ہیں وہاں عام طور سے جھگڑا ہوتا ہے۔
اللہ رب العزت نے بھی اس کی طرف قرآن پاک میں اشارہ فرمایا، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر دنیا کے اندر دو معبود ہوتے تو فساد پھیل جاتا. ایک معبود کچھ الگ کہتا، ایک معبود کچھ الگ کہتا. ایک معبود کہتا کہ آج سورج نکالنا ہے، دوسرا کہتا کہ نہیں نکالنا ہے. ایک کہتا کہ آج چاند نکلے گا، دوسرا کہ نہیں نکلے گا. تو اس وجہ سے معبود تو ایک ہی ہے کہ وہ ایک کے علاوہ کوئی نہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کو فتح عطا فرمائی اور دو کمانڈر تھے. جب فتح ہو گئی تو اب بڑا بننے کا شوق ہوتا ہے بعد میں کہ بھئی ہر ایک کو ایسا ہوتا ہے کہ میں بڑا بنوں. تو اب ان دونوں کے اندر اختلاف ہوا. ابرما کو اللہ نے پھر غالب کیا اور ان دو کمانڈروں میں ابرما غالب آیا اور دوسرا کمانڈر مغلوب ہو گیا، ہار گیا. ان دونوں کے اندر بھی جنگ ہوئی. جب ابرما جیت گیا تو پھر حبشہ کے حاکم نے، حبشہ کے بادشاہ نے ابرما ہی کو یمن کا گورنر بنا دیا، بڑا بنا دیا کہ اب تو ہی بڑا. ابرما نے، اب عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی کوئی حاکم بنتا ہے، گورنر بنتا ہے، تو اس کو ایسا شوق پیدا ہوتا ہے کہ کوئی میں ایسا کام کروں کہ میرا نام ہوئے. نام کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو اس نے بھی سوچا کہ میں کوئی ایسا کام کروں تاکہ میرا نام پوری دنیا میں ہونا چاہیے کہ اس نے کچھ کام کیا. تو ابرما نے اس وقت جو ہے ایک کنیسہ بنایا، چرچ بنایا بہت بڑا. اس وقت چرچ بنتے تھے عیسائی لوگ. اس کا نام بھی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے. اس کا نام قلیس، اس چرچ کا نام رکھا قلیس. وہ اتنا بڑا بنایا، اتنا بڑا بنایا کہ اس کے پاس کھڑے رہ کر آدمی اس کی اونچائی کو دیکھنے جاوے تو اس کے اخیر کے کنارے پر آدمی کی نگاہ نہیں پہنچتی تھی. اتنا اونچا اس نے، اتنا بڑا وہ قلیس چرچ بنایا، کنیسہ بنایا. اور پھر بنانے کے بعد اس کو سونے اور چاندی سے مزین کیا اور اعلان کروایا پورے یمن میں کہ جو ہے اب لوگ جو ہے کعبۃ اللہ جو جاتے تھے مکہ مکرمہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، اب کسی کو بھی وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں نے اتنا بڑا کنیسہ بنا لیا ہے، اب جس کو بھی عبادت کرنی ہے وہ یہیں عبادت کرے گا، یہیں سب کچھ کرے گا، کسی کو کعبہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یمن کے عرب لوگ اگرچہ بت پرست تھے لیکن مذہب ابراہیمی کی محبت ابھی ان کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی. ان کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے حج کے لیے کعبۃ اللہ نہ جاوے اور یہیں عبادت کر لے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن اب کرے تو کیا کرے، حکومت کے سامنے کون بولے. تو ان میں سے ایک آدمی نے اس کنیسہ کو گندا کر دیا، اس کے اندر جا کر استنجا کر دیا، پاخانہ کر دیا، ناپاک کر دیا اس کو. اور پھر ایک قافلہ اس کے قریب ٹھہرا ہوا تھا جو اپنی ضرورت سے آگ جلائی تھی، اس نے آگ نہیں بجھائی اور اس آگ نہ بجھانے کی وجہ سے جو ہے کنیسہ کا کچھ حصہ جل گیا. تو ابرما کو اس بات پر بڑا غصہ آیا کہ یہ سارا جو واقعہ ہوا ہے، میرے کنیسہ کو بنائے ہوئے کنیسہ کو گندا کرنا اور اس کو جلانا، یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ میں نے کعبۃ اللہ جانے سے منع کر دیا. تو جس کعبہ کے لیے میرے کنیسہ کو گندا کیا، جلایا ہے، اس نے قسم کھائی کہ میں اب کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور اس کو توڑ دوں گا. اور اس کو توڑنے کی قسم کھا کر اس نے بڑا لشکر تیار کیا اور حبشہ کے بادشاہ کو اطلاع دی، خبر دی کہ میں اب ایسا کرنے جا رہا ہوں. تو حبشہ کے بادشاہ نے بھی اس کی مدد کی اور ایک بڑا لشکر وہاں سے بھی بھیجا. اور پھر وہ ابرما اس پورے لشکر کو لے کر کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے یمن سے روانہ ہوتا ہے. اور پھر راستے میں حالات آتے جاتے ہیں اور وہ کعبۃ اللہ پر کس طرح پہنچتا ہے اور کیا کیا واقعات ہوتے ہیں اور پھر اللہ کی کس طرح مدد آتی ہے اور اللہ اپنے گھر کی کس طرح حفاظت فرماتے ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ.